اور مجبوری کے درجے میں، کیونکہ وسائل ہمارے پاس محدود ہیں، ہمارے پاس پیسہ کم ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جو ہماری سال بھر میں تقریبات ہوتی ہیں، کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ کم ہے؟ بالکل نہیں ہے، ذرہ برابر نہیں۔ تو توبہ کرنی چاہیے نا، ہمیں بھی کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ کس بات سے؟ اس بات سے کہ ہم غریب ہیں۔ شادی سے تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم غریب ہیں۔ صحیح بات۔ میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کی ایک جماعت بنائی اور ان سے کہا تمہیں 3 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں، ان 3 مہینوں میں جتنی شادیاں بڑے شہروں میں ہو رہی ہیں، چھوٹے کی بات نہیں کری ابھی، قصبوں کی بات نہیں کری، گودھرا کی بات نہیں ہے ابھی، صرف بڑودہ احمد آباد کی بات ہے، 3 مہینوں میں جتنی شادیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر اوسطاً جتنا خرچ آ رہا ہے یہ نکالو پورے ملک کا، اور اس کو پھر 4 سے ضرب دے دو۔ 3 مہینے کا مطلب یہ کہ سال کے 4 حصے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے 1.5 لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے ہیں سال بھر میں مسلمانوں نے شادیوں پر۔ اور سنیے، شادیوں کے خرچے 2 حصوں میں ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو بیٹی کو کچھ دے دیا، زیور دے دیا، سامان دے دیا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے دکھاوے پر خرچ کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دکھاوے پر جو خرچ کیا ہے وہ یہ رف اسٹیمیٹ ہے، اس میں صرف شہروں کا دیکھا گیا ہے، ابھی قصبے اور دیہات چھوٹے ہوئے ہیں۔ 1 سال میں 1.5 لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے ہیں ہم نے۔ اگر اس کا بند کھٹ کر لیتے، ختم کرنے کو تو میں کہہ نہیں سکتا، مانیں گے ہی نہیں لوگ، بات مانیں گے نہیں۔ جب اللہ میاں کی نہیں مانی تو ہماری تو کیا اوقات ہے، اور مفتی محمود صاحب بیچارے کہاں ہوتے ہیں، کون سنے گا؟ سننے آ گئے، لیکن اللہ میاں نے 2 کان دیے ہی اس لیے ہیں کہ ایک سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے۔ یہ سچائی ہے، مذاق ہنسی کی بات نہیں ہے، سیریس بات ہے، یہ بہت سیریس بات ہے۔ ہماری لڑائی کس سے ہے؟ معاف کریے گا، جو دشمن ہمارے پاس ہے اس سے تو لڑ نہیں رہے، جو ہم سے دور ہے اس سے لڑ رہے ہیں۔ لڑائی تو ہماری خود سے ہے، دشمن باہر نہیں ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے، جو خواہشات کا ہمارا دشمن ہے، وہ ناز دھن پھیلا کے دل پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عورتیں کہتی ہیں لوگ عار دلائیں گے، بتاؤ لڑکی کی شادی تم نے ایسے کر دی، لڑکے کی شادی ایسے کر دی، برادری میں کیا ہوگا، ناک کٹ جائے گی۔ میں یہاں گودھرا آیا، میں گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ گودھرا ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر یہاں کے لوگ کوئی ارادہ کر لیتے ہیں، مولانا میں بالکل مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، گودھرا ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر یہاں کا آدمی ارادہ کر لے تو اگلے 3 سالوں میں یونیورسٹی اپنے پیسے سے بنا۔ یہ طاقت ہے، یہ گودھرا والوں کے پاس، گودھرا والوں کے پاس بس ارادے کی طاقت ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ ارادہ ایک ایسی چیز ہے، آدمی سوچے نہیں تو کام کر نہیں سکتا، سوچیں گے نہیں تو کام کیسے کریں گے؟ سوچنا ہی بند کر دیا ہے۔ میں وہاں آکسفورڈ میں تھا فرحان نظامی صاحب کے ساتھ، مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے اس وقت امت کے لیے سب سے بڑا کرائسس کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے ناشتے پر سوال کیا، ویسے ہی 4-5 لوگ تھے ہم لوگ بس۔ میں نے کہا میرے خیال میں سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ ہم نے سوچنا بند کر دیا ہے۔ اگر ہم سوچنے لگے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ پوری رات ٹھیک سے سو نہیں پائیں گے، اور اگر پوری رات ٹھیک سے نیند آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم بے ایمان ہیں، اور بس جنازے کی حیثیت ہے ہماری، ہم میت ہیں۔ اگر ٹھیک سے پوری رات سو گئے اور بے چینی سے کروٹ بدل کر نیند نہ کھلی ہماری، کم سے کم 1 مرتبہ نہ کھلی، تو سمجھ لیں ہمارے میں اور میت میں کوئی فرق نہیں۔
مردہ ہونے کے لیے، قوم کے مردہ ہونے کے لیے میرا مردہ ہونا ضروری ہے، یا جب میں مردہ ہو جاؤں گا تو میری قوم کو مردہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکے گا؟ میں سے مراد آپ سب ہیں، ہم سب۔ سوچنا بند کر دیا، سوچنا ہی بند کر دیا۔ اب جب گودرا والے سوچنا بند کریں گے تو دیوبند والے کیا سوچیں گے؟ کچھ بھی نہیں سوچیں گے۔ ہاں، یہ زندہ قوم ہے، یہ مردہ قوم نہیں ہے جس کے بیچ میں موجود ہوں میں۔ یہ وہ قوم ہے جہاں سے بدلاؤ کی آواز اٹھے گی، یہاں سے نہیں اٹھے گی تو کہاں سے اٹھے گی؟ اس قوم نے حالات کا رخ بدلا ہے، بدلا ہے نہیں بدلا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس نے کبھی سر نہیں جھکایا۔ جب دشمن کے سامنے، باہری دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا تو اندر سے دشمن نے قبضہ جما لیا اس قوم کو۔ پھر کسی اور دشمن کی کہاں ضرورت رہ گئی جب ہم غلام ہو گئے نفس کے؟ میں تو گودرا، مولانا نے اگر یہ کہیں اور کے لیے بلایا ہوتا تو بات الگ ہوتی تھی۔ گودرا کا نام لیا، میں آ جاؤں گا بالکل انشاءاللہ۔ میں تو آنے کے لیے بھی تیار ہوں اور رہنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ لوگ تو تیار ہو تو ہم تو بس اس لیے یہاں حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں کہ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بلڈنگوں کا، انسٹیٹیوشنز کا، اداروں کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سے ہزاروں گنا بڑا کردار آدمیوں کا ہوتا ہے، انسانوں کا ہوتا ہے۔ بلڈنگوں کی تعمیر ضروری ہے، لیکن آدمیوں کی تعمیر اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ہیومن ریسورس، ملک جو بنتے ہیں، باؤنڈریاں جو طے ہوتی ہیں، جغرافیے سے نہیں بنتے ملک آدمیوں سے بنتے ہیں، اور قوم اور ملت بھی آدمیوں سے بنتی ہے۔ آدمی کہاں ہے؟ قوم کہاں ہے؟ کس راستے پہ چل رہی ہے؟ کہاں خرچ کر رہی ہے؟ کہاں بچت کر رہی ہے؟ کیا سوچ رہی ہے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ تو نہ منزل معلوم، جب منزل نہیں معلوم تو روڈ میپ کہاں سے بنے گا؟ بتائیے، کس کے سامنے روئیں گے جا کر؟ کس سے مقابلہ کریں گے؟ کسی دشمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہے نہیں کوئی دشمن، ہم ہی ہیں اپنے دشمن۔ ہماری لڑائی خود سے ہے۔ طے کیا ہوا تھا اس کو دوہرا دوں حضرت مولانا، تو آسان ہوگا اس کو ملٹی پلائی کرنا۔ طے یہ ہوا تھا کرائے کی جگہ لی جائے گی۔ عام طور پر بڑے ادارے جہاں ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، اچھے کالجز ہوتے ہیں، ان کے قریب میں لوگ مکان بناتے ہیں اور اس کو طالب علموں کو، اسٹوڈینٹس کو کرائے پر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ طالب علم الگ الگ کرائے پر لے۔ کچھ لوگوں کی انجمن ایسی بنا دی جائے جو 1، 2، 3 مکان کرائے پر ایک ساتھ پورا لے لے اور اس کو اپنے حساب سے منظم کر لیں۔ اب ضرورت پڑے گی نگراں کی، بچوں کے لیے مرد نگراں کی جو دیندار ہو، دینی فکر رکھتا ہو۔ بچیوں کے لیے خاتون کی ضرورت پڑے گی، اور وہ بھی وہی ہے کہ دینی جذبہ ہو، دینی فکر ہو۔ ایسی خواتین کی ایک جماعت تیار کری جائے، ان کو ٹرین کیا جائے۔ ایسے مردوں کی ایک جماعت تیار کی جائے، ان کو ٹرین کیا جائے، اور ایک جماعت کری جائے جو انتظام کے لیے ہو، کہ وہ بڑودہ میں، آنند میں، احمد آباد میں، گاندھی نگر میں، سورت میں، بھروچ میں، جہاں جہاں اچھے کالجز ہیں ان کے قریب کرائے پر بلڈنگیں لیتے رہیں اور آدمیوں کو بٹھاتے رہیں۔ والدین کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ انجمن ہے، یہی کام کرتی ہے۔ انجمن سے مراد کوئی ٹرسٹ بنا لے، کوئی جماعت بنا لے، اور بس
کچھ افراد تیار کرتے جو بس اسی کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے صبح دے، تو نہ آپ کو کالج بنانا پڑے گا، کالج موجود ہے، نہ یونیورسٹی بنانی پڑے گی، یونیورسٹی موجود ہے. بچے اور بچی کو جہاں جس سبجیکٹ میں اس کی پڑھائی چل رہی ہے اس کالج میں یا یونیورسٹی میں اس کی مدد کری جائے، اس کے لیے افراد کا انتظام کیا جائے اور تھوڑی تربیت اور ماحول سے بچایا جائے کہ وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے اس ماحول میں رہے تو اس کو 2 گھنٹے کا یہ اچھا سا ایک ماحول مل جائے گی. یہ آئیڈیا ہے اور اس آئیڈیا پر ہم امید کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کی سرپرستی میں زبیر بھائی ہیں اور کچھ لوگ ہیں، ارادہ کر لیں، عزم کر لیں تو اگلے 1-2 سالوں میں انشاءاللہ ہر اچھی یونیورسٹی کے قریب ہمارے اپنے چھوٹا سا ہی ہو جائے، اگر 1 مکان مل رہا ہے 1 لے لیں، 2 مل رہا ہے 2 لے لیں. اور ایک بات اور میں عرض کر رہا تھا، ابھی یہاں بہت ترتیب کے ساتھ بتایا گیا کہ اس میں کام ہو رہا ہے، اس میں کام ہو رہا ہے، اس میں کام ہو رہا ہے، تو اچھی بات ہے. مثلا میڈیکل میں کام ہو رہا ہے. بہت پہلے سے جب انجار میں ہم لوگ کام کر رہے تھے تبھی سے میرا ایسا خیال بن گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے کہ فری میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں، نفع کمانے کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے لیکن فری میں کوئی چیز نہیں بانٹیں گے. اعلیٰ درجے کی میڈیکل فیسلٹیز ڈیولپ کریں گے، بڑھیا شاندار NABL سے منظور شدہ لیب بنائیں گے اور مارکیٹ میں جو پیسہ لیا جاتا ہے وہ پورا لیں گے، اس سے شاید زیادہ لے لیں. ڈاکٹر کو کٹ نہیں دیں گے. کٹ بولتے ہیں یا کچھ اور بولتے ہیں؟ کمیشن. دلی والے کٹ بولتے ہیں، کمیشن کٹ. ڈاکٹر لوگوں نے ماشاءاللہ سب سے بڑا، تو میں تو ڈاکو کہتا ہوں، معاف کریے گا، میں کسی ایک آدمی کی طرف اشارہ نہیں ہے، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن غلط راستے پہ چل گئے. مولویوں کا حال بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. ہاں ہاں، ہمارا حال اس سے بھی زیادہ خراب ہے، اس لیے ہنسنے کی کسی کی طرف دیکھ کے ضرورت نہیں ہے. وہ سب آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، کس کو دیکھو. تو سدھار کی ضرورت ہے. تو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ سلائی کا سینٹر چلائیں گے تو باقاعدہ چلائیں گے، منظم کریں گے. مکتب چلائیں گے تو منظم کریں گے، پیسہ دینا ہی پڑے گا. اچھے سے اچھا اگر آپ فیس لیں گے بچے سے تو زیادہ سے زیادہ 5 روپے روز بیٹھے گی. کون رکشے والا ہے جو 5 روپے روز نہیں دے سکتا؟ رکشہ چلانے والا مزدور بھی اگر اس کے دل میں یہ اہمیت ڈالنے میں ہم کامیاب ہو گئے کہ یہ ایمان کا سودا ہے تمہارے لیے، تو 5 کا 10 دے گا. تو منظم کام کو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن چلانا پھر آسان ہوتا ہے. شروع کرنا مشکل ہوگا تھوڑا لیکن چلانا آسان ہوگا. دینی تعلیم بھی فری میں نہیں دی جائے گی. مکتب کچھ فری میں نہیں ہوگا. مدرسہ بھی فری نہیں ہونا چاہیے، وہ ہو گیا بہت. لیکن ٹھیک ہے، میں مدرسے والا نہیں ہوں اس لیے بیچ میں دخل دوں گا تو پھر لوگ شکایت کریں گے.